بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کے 8ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فصل فی الاستنجاء یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه على حسب عادته اما بالمشي او التنحنح او الادتجاء او غیره، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء، وإن زاد على الدرهم افترض غسله، ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا، وأن يستنجي بحجر منك ونحوه، والغسل بالماء أحب وأفضل الجمع بين الماء والحجر، فيمسح ثم يغسل، ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر، والسنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة، فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب و ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فصل فی الاستنجاء۔ تو فصل کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا مابعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد فی الاستنجاء یعنی نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو فصل سے پہلے ھذا مقدر ہے، تو فصل یہ موصوف ہے، فی جار ہے، الاستنجاء یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کے، اور ثابتن جو ہے یہ فصل کے حساب سے نکالا گیا ہے۔ تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہے ھذا مقدر مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ فصل استنجے کے بارے میں ہے۔ بقیہ یہاں پر فی الاستنجاء کو فصل کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، وگرنہ یہاں پر یہ لغوی معنی میں نہیں ہے اور اس پر اسمیت غالب آ چکی ہے۔ باقی فصل فی الاستنجاء کی ایک اور بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ اس کو مبتدا بنا دیا جائے اور خبر مقدر ھذا مان لی جائے، تو اس صورت میں اصل عبارت ہوگی فصل فی الاستنجاء ھذا، اور اس کے بعد ہے یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه۔ تو یلزم جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے باہر ہے تو وہ ہے الاستبراء، اور الرجل جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور حتی جو ہے یہ حرف جارہ ہے کیونکہ اس کے بعد ان مقدر ہے، اور حتی جارہ کے بعد ان مقدر اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ کئی یا الی کے معنی میں ہو اور اس کا مابعد اس کے ماقبل کے اعتبار سے مستقبل ہو، اور یہاں پر حتی جو ہے یہ ایسے ہی ہے، ان مقدر ناصبہ موصول حرفی ہے، یزول جو ہے یہ فعل ہے، اور آثر جو ہے یہ مضاف ہے، البول جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ بقیہ جو ایک مرتبہ پیچھے قاعدہ ذکر کر دیا جائے گا تو دوبارہ اس کو قاعدے کو جو ہے یہ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یزول کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور مابعد معطوف ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے اس کی تو پہچان آسان ہوتی ہے کہ جو حرف عطف کے بعد آئے وہ معطوف ہوتا ہے، لیکن معطوف علیہ کی پہچان کے حوالے سے یہ ہے کہ معطوف کو دیکھا جائے، جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا۔ تو یہاں پر یطمئن جو ہے یہ معطوف ہے جو کہ فعل ہے یعنی جملہ ہے، اور معطوف علیہ یزول یہ بھی فعل یعنی جملہ ہے، تو واو حرف عطف ہے، یطمئن یہ فعل ہے، قلب یہ مضاف ہے، ھذا یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یطمئن کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنایا اس کا معطوف ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا ان ناصبہ موصول حرفی کا، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر با طویل مفرد ہو کر پیچھے جار بنایا تھا اس کا بن جائے گا مجرور۔
اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا الاستبراء مصدر کا اگر لغوی معنی کا اعتبار کریں تو، وگرنہ جو ہے یہ یلزم کے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور الاستبراء مصدر جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یلزم کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے استبراء کرنا آدمی کو لازم ہے تاکہ بول کا اثر ختم ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہے علی حسب عاداتہ اما بالمشی او التنحنح او الاضطجاع او غیرہ۔ تو علی حسب عاداتہ سے پہلے صاحب مراکل فلاح نے استبراء الرجل مقدر مانا ہے، تو استبراء یہ مصدر مضاف ہے اور الرجل یہ مضاف الیہ ہے۔ علی جار حسبی جو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ کب اس کو سین کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا اور کب اس کو سین کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف جار ہو تو یہ سین کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے حرف جار نہ ہو تو یہ سین کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو حسبی یہ مضاف ہے، عاداتی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ حسبی مضاف کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا استبراء مصدر کے۔ تو استبراء مصدر مضاف اپنے متعلق سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابع دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے بالمشی، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر استبراء نکرہ تھا تو اس کی معرفہ کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اما، اور اما اور اما کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد او یا ایک اور اما ہو تو اس صورت میں اما پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو اما ہے تو یہ اکثر طور پر حرف تردیدیہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان اور ما زیادہ سے مرکب ہوگا اس وقت۔ اور اگر اس کے بعد او یا ایک اور اما نہ ہو تو اس صورت میں اما پڑھا جائے گا۔ تو اما جو ہے یہ حرف تردیدیہ ہے، با جار المشی جو ہے یہ ہے تو مجرور ہے، لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے۔ التنحنح جو ہے یہ معطوف اول ہے، او حرف عطف ہے۔ الاضطجاع جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، او حرف عطف ہے۔ غیر یہ مضاف ہے، حازمر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ثالث ہے۔ معطوف الیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر جار کا مجرور، تو اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو ثابتن کو جو ہے یہ پیچھے جو مبتدا بنایا تھا استبراء اس حساب سے نکالا گیا ہے، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ آدمی کا اپنی عادت کے مطابق پر استبراء کرنا ہے، یا تو چلنے کے ساتھ ہے، یا کھانسنے کے ساتھ ہے، یا لیٹنے کے ساتھ ہے، یا ان کے علاوہ کے ساتھ۔ باقی یہاں پر اس طرح بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ استبراء الرجل جو ہے اس کو مبتدا بنا دیا جائے، اور علی حسب عاداتی جو ہے اس کو خبر بنا دیا جائے، اور آگے ہے اما بالمشی، اس کو کسی کے متعلق کر کے جو ہے یہ خبر بنا دیا جائے ہیا معذوف کی، اور ہیا کا مرجع جو ہے یہ عادت ہوگا۔ اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حسب عاداتی جو آ رہا ہے اس کو پیچھے جو الاستبراء جو ہے اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اما بالمشی کو بھی۔ اور اس کے بعد ہے ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ لا يجوز جو ہے یہ فعل ہے، لام جار ہے، حازمی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا يجوز فعل کے۔ الشروع جو ہے یہ مصدر ہے، فی جار الوضوء جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا الشروع مصدر کے۔ حتیٰ جو ہے یہ حرف جار ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے، کیونکہ یہ کئی یا الا کے معنی میں ہے، اور اس کا مابعد جو ہے اس کے ماقبل کے اعتبار سے مستقبل ہے،
اور ان مقدر ناسبہ موصول حرفی، یطمئن یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے، زوالی جو ہے یہ مضاف ہے، شہی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، البولی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس طرح کا قاعدہ پیچھے بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر زوالی کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار با بنایا تھا اس کا بن جائے گا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا یطمئن فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن جائے گا ان ناسبہ موصول حرفی کا، تو موصول اپنی صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ جار کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا لا یجوز فعل کے۔ تو یہاں پر الشروع جو آ رہا ہے اس کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کے متعلق کریں گے پھر اس حساب سے ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ اول اور ظرف لاغ ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ کہ اس کے لیے وضو میں شروع ہونا جائز نہیں ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے بول کے قطروں کے ختم ہونے کے ساتھ۔ تو یہاں پر لا یجوز جو ہے یہ لا یصیح کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد ہے والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ الاستنجاء کو کیا بنائیں گے تو اس کا مابعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے سنۃ، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب کی جاتی ہے، تو الاستنجاء جو ہے یہ مبتدا ہے اور سنۃ جو ہے یہ مصدر ہے۔ اگر لغوی معنی کا اعتبار کریں تو ورنہ یہاں پر سنۃ جو ہے یہ لغوی معنی میں نہیں ہے اور اس پر اسمیت غالب آ چکی ہے۔ من جار ہے، نجسن جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا مابعد دے کر بناتے تو اس کے بعد یخرجو، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد یہ جملہ آ جائے درمیانے کلام میں تو وہاں پر مخصوصیت والی ترکیب کی جاتی ہے، اور نجس و ناجسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نجس جو ہے یہ موصوف ہے، یخرجو یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع جو ہے یہ موصوف ہے۔ من جار السبیلین یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یخرج فعل کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصوف بنایا تھا اس کی بن جائے گا صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا سنۃ مصدر کے لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، اور ما جو ہے یہ بمعنی ما دامہ ہے، اور یہ جو ما ہے تو یہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے، تو اس کی دو ترکیبیں کی جاتی ہیں کہ ما بعد کو ملا کر مفرد کی طویل میں کر کے یا مصدر کی طویل میں کر کے جو ہے یہ حال بھی بنا سکتے ہیں، اور ما بعد کو ملا کر مصدر کی طویل میں یا مفرد کی طویل میں کر کے جو ہے یہ مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں، وقت مقدر مضاف کا یا مدت یا زمان ہے۔ تو ما جو ہے یہ مصدریہ ہے اور ساتھ ہی یہ ظرفیہ ہے اور موصولہ ہے، اور لم یتجاوز جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، المخرج یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما موصولہ کا، تو موصول اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ بطویل مفرد ہو کر یہ مضاف الیہ ہے مقدر مضاف کا، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا سنت مصدر کا، اور مصدر اپنے ظرف لاغ اور مفعول فی سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی بن جائے گا خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ما لم یتجاوز المخرج جو آ رہا ہے اس کو مفرد کی طویل میں کر کے حال بھی بنا سکتے ہیں یخرجو کی ضمیر سے، لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ سنۃ جو آ رہا ہے اس کو اصطلاحی معنی پر رکھا جائے، یعنی مصدری معنی کا لحاظ نہ کیا جائے، تو اس صورت میں پھر یہ سنۃ یہ منصوب بن جائے گا۔ ترجمہ ہے کہ اور استنجا سنت ہے اس نجاست سے جو سبیلین سے نکلے جب تک وہ نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے، اور اس کے بعد ہے وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان حرف شرط ہے، تو اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے، اور شرط ہے تجاوز وکانا قدر الدرہم،
اور جزا ہے واجب ازالتہ بالماء، تو تجاوز یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور کان فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح ہوتی ہے کہ کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے اور کبھی ظرف ہوتی ہے۔ تو اس کی خبر جو ہے یہ مفرد ہے اور وہ ہے قدر الدرہمی، اور یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو جملے کے مقابلے میں آئے، اور کانا کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، تو فعل ناقص سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنا اس کا معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا۔ واجب یہ فعل ہے، ازالتو جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمیر یہ مضاف علیہ ہے، اور ازالتو یہ مصدر مضاف ہے، حاضمیر یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ واجب کا فاعل ہے۔ با جار الماء یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا واجب فعل کا، بلکہ یہاں پر ازالتو جو مصدر ہے تو اس کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، پھر ترجمہ جو ہے اسی حساب سے کرنا پڑے گا، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ پیچھے جو ہے یہ ایک سے زیادہ جو ہیں یہ متعلق آ رہے ہوں تو وہاں پر جو قوی ہو اس کے متعلق کیا جاتا ہے، اور فعل جو ہے یہ مصدر کی بنسبت قوی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ بالماء جو آ رہے اس کو واجبہ کے متعلق کیا جائے، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے شرط بنایا تھا اس کی بن جائے گی جزا، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کہ اور اگر وہ نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور درہم کی مقدار ہو تو اس کو زائل کرنا پانی کے ساتھ واجب ہے، تو یہاں پر وکانا قدر الدرہمی، تو اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں تجاوزہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے، اور اس کے بعد ہے وَإِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ، تو یہاں پر غسلہ جو ہے یہ نہیں ہے، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے سے ترکیب کر لیتے ہیں، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان حرف شرط زادہ یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی جار درہمی یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ زادہ کے متعلق ہو جائے گا، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے، افترض یہ فعل ہے، اور غسل یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ افترض کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ پیچھے شرط بنائی تھی اس کی بن جائے گی جزا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے کہ اگر وہ نجاست درہم سے زائد ہو تو اس کو دھونا فرض ہے، اور اس کے بعد ہے وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضَةِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یفترض یہ فعل ہے، غسلو جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو ما جو ہے یہ موصولہ ہے، فی جار المخرجی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتہ فعل کا، کیونکہ یہاں پر اس کو ثابت ان کے متعلق نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے ما موصولہ ہے، تو اس کا جو صلہ ہوتا ہے تو وہ جملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو متعلق کریں گے ثابتہ فعل کے، تو ثابتہ یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر مصول کا صلہ، تو مصول اپنے صلہ سے مل کر یہ غسل مصدر مضاف کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یفترض کا فاعل ہے، عندہ جو ہے یہ ظرف مضاف ہے، الاغتسالی جو ہے یہ مصدر مضاف الیہ ہے، من جار الجناباتی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، الحیدی جو ہے یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف ہے، النفاسی جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جار کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا اغتسال مصدر کے، تو اغتسال مصدر اپنے ظرف لاغ سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا یفترض فعل کا۔ باقی یہاں پر غسل جو مصدر ہے تو اس کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن یفترض کے متعلق کرنا یہ بہتر ہے کیونکہ یہ غسل کی بنسبت قوی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا، اور اس کے بعد ہے وَإِن
تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس کے اندر 4 احتمال ہیں کہ یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور مبالغہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور عاطفہ کی لیں یا حالیہ کی لیں تو اس صورت میں ترکیب جو ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے اس واو کو استنافیہ کی یا مبالغہ کی لے لیتے ہیں۔ اور ان جو ہے یہ وصلیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شرطیہ بھی ہے، اور کان جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدے ذکر کر دیے گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے صرف ترکیب کر لیتے ہیں۔ اور ماں جو ہے یہ موصولہ ہے تو اس کو مصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فی جار المخرجی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتہ فعل کا، کیونکہ پیچھے ماں موصولہ ہے تو ثابتہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے پیچھے موصول بنا ہے اس کا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کانا کا اسم، اور قلیلاً جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر ہے، اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، تو شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہے، اور بصریوں کے مذہب کے مطابق اس کی جو جزا ہے تو وہ ہمیشہ معذوف ہوتی ہے، اور وہ جزا ماقبل جیسے جملے جیسی معذوف ہوتی ہے۔ ترجمہ کے جنابت سے اور حیض سے اور نفاس سے غسل کرنے کے وقت اس نجاست کو دھونا فرض ہے جو مخرج میں ہے، اور اگرچہ وہ نجاست جو مخرج میں ہے تھوڑی ہو۔ اور اس کے بعد ہے وَإِن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے فعل مقدر ہے یسنو، تو ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یستنجیہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے حاجہ رن جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا مابع دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے منقن، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ ہے، اور قاعدہ کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مصوصیت والی ترکیب کی جاتی ہے، تو حاجہ رن جو ہے یہ موصوف ہے اور منقن جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ موصوف کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ معطوف لے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور نحوی یہ مضاف، حازم یہ مضاف لے، تو مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر پیچھے معطوف لے بنایا اس کا بن جائے گا معطوف ہے، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یستنجیہ فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ ان ناصبہ موصول حرفی کا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ نائب الفاعل ہے یسن فعل کا، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے مسنون ہے اس کا استنجا کرنا صاف کرنے والے پتھر کے ساتھ ہے یا اس کی مثل کے ساتھ، اور اس کے بعد ہے والغسل بالماء احب، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ الغسل جو ہے یہ مصدر ہے، با جار ہے، الماء یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا الغسل مصدر کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو مصدر اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ مبتدا ہے، اور احب جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور پانی کے ساتھ دھونا زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے بعد ہے والافضل الجمع بین الماء والحجر، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ الافضل جو ہے یہ مبتدا ہے، الجمع یہ مصدر ہے، بین یہ ظرف مضاف ہے، الماء جو ہے یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، الحجر جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا الجمع مصدر کے، تو مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور افضل ہے پانی اور پتھر کو جمع کرنا، اور اس کے بعد ہے فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ، تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو یہ فا تفصیلیہ ہے، کیونکہ پیچھے ایک اجمالی چیز ذکر ہوئی ہے کہ پانی اور پتھر کو جمع کرنا، تو اس کے بعد تفصیل شروع کی جا رہی ہے، تو یمسح یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ، اور ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، یغسل جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے پھر صاف کرے پتھر سے پھر وہ پانی کے ساتھ دھوئے، اور اس کے بعد ہے وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ،
تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یجوز یہ فعل ہے اور ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے۔ یک تاثیرہ جو یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ علی جر الماء یہ معطوف لے اور حرف عطف الحجر جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یک تاثیرہ فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہے ان ناصبہ موصول حرفی کا۔ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ یجوز کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور جائز ہے اس کا اکتفا کرنا پانی پر یا پتھر پر۔ اور اس کے بعد ہے وسنت انقاء المحلی، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ السنت جو ہے یہ مبتدا ہے، انقاء یہ مصدر مضاف ہے، المحلی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور سنت ہے محل کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد ہے والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو العدد جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا مابعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد فی الاحجار یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ کے بعد یہ جار مجرور آ جائیں اور اس کے بعد کچھ کلمات ہو جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہاں پر معرفہ کو جو ہے یہ ذوالحال بنایا جاتا ہے اور ما بعد کو کسی کے متعلق کر کے جو ہے یہ حال بنایا جاتا ہے۔ تو العدد جو ہے یہ ذوالحال ہے، فی جار الاحجار جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، اور ثابتاً جو ہے یہ منصوب کیونکہ یہ حال بن رہا ہے، تو ثابتاً اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ ذوالحال کا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور مندوب جو ہے یہ صیغہ صفت ہے اور اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد عطف ہے، اور سنت مؤکدۃ جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنا ہے اس کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور پتھروں میں تعداد مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ۔ اور اس کے بعد ہے فیستنجی بثلاثۃ احجار نادوبا ان حاصل التنظیف بدونہا، تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو یہ فا تفصیلیہ ہے کیونکہ یہ ماقبل کی جو ہے یہ تفصیل ہے، تو یستنجی یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، با جار ثلاثاتی جو ہے یہ مضاف ممیز ہے، احجار جو ہے یہ تمجیز مضاف الیہ ہے کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہوتے ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی جو تمجیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے، تو ممیز مضاف اپنی تمجیز مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یستنجی فعل کا، اور نادوبان جو ہے یہ صفت ہے، اور موصوف جو ہے وہ موصوف ہوا ہے استنجاء، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا یستنجی فعل کا، مل کر جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا۔ ان حرف شرط ہے، حاصلہ یہ فعل ہے، التنظیف جو ہے یہ مصدر اس کا فاعل ہے، با جار ماں جو ہے یہ موصولہ ہے اور اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور دون جو ہے یہ ضرب مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا ثابتہ فعل کا، کیونکہ پیچھے جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، تو ثابتہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول کا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا حاصلہ فعل کا، اور یہاں پر ہے بدونہا لیکن ہونا چاہیے تھا ما دونہا، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے مثل جزا یا عوض جزا بنا تو اس کی بن جائے گی شرط، تو شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کے پاس سے وہ استنجا کرے گا، 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا مستحب ہے اگر پاکی حاصل ہو جائے ان 3 پتھروں سے کم سے، اور یہاں پر جو ہے یہ نادو بن جو ہے تو اس کو ند بن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں کان نافل ناقص مقدر کی۔ اس کے بعد جو مشکل صیغے ہیں تو ان کی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، تو پہلا صیغہ الاستنجائی، تو یہ باب استفعال کا مصدر ہے، ناقص واوی سے ہے، تو اصل میں یہ تھا الاستنجاوی، اور معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا لام کلمے میں الف زیادہ کے بعد واقع ہوں تو اس وقت ان کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو واو کو حمزہ سے بدلا تو یہ بن گیا الاستنجائی، اور الاستبراء جو ہے یہ بھی باب استفعال کا مصدر ہے محموز اللام سے، اور اس کے بعد ہے یزولا،
تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ گردان فعل مضارع ناصبہ معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی از باب ناصر ینصر، تو اصل میں یہ تھا یزولا، اور معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماخفر اور صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت ہے پیچھے زال کو دی تو یہ بن گیا یزولا۔ اور اس کے بعد ہے یطمئنہ، تو یہ بھی صیغہ سیم اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ محموز اللہ میں رباعی مزید فی افعل لال سے ہے۔ اور اس کے بعد التنحنحی، تو یہ رباعی مزید فی تفاعل کا مصدر ہے۔ اور اس کے بعد ادتجاعی، تو یہ باب افتعال کا مصدر ہے، تو یہاں پر تا کو توا سے بدلا گیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں سوا دعا توا سوا آ جائے، تا افتعال کو توا سے بدلتے ہیں، تو یہاں پر فا کلمے میں دعا ہے جس کی وجہ سے تا افتعال کو توا سے بدلا۔ اور اس کے بعد ہے لا یجوز، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ گردان فعل مضارع منفی معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف واوی از باب ناصر ینصر، تو اصل میں یہ تھا لا یجوز، اور قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماخفر صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت جیم کو دی تو یہ بن گیا لا یجوز۔ اور اس کے بعد ہے لم یتجاوز، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ گردان فعل نفی جہد بلم جازمہ معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی از باب تفاعل، اور اسی طرح باقی جتنے بھی صیغے ہیں تو سارے آسان ہیں۔ اس کے بعد مسئلوں کی وضاحت ہے کہ یہ فصل جو ہے یہ استنجے کے بارے میں ہے، اور استنجا کہتے ہیں کہ ناپاکی کو پانی یا پتھر سے صاف کرنا۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ آدمی کو استبراء کرنا لازم ہے جب تک پیشاب کا اثر ہے، پیشاب کی جو تری ہے یہ ختم نہ ہو جائے اور اس کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے۔ تو استبراء جو ہے یہ صرف مرد کے لیے لازم ہے، عورت کے لیے لازم نہیں ہے۔ اور استبراء کا مطلب ہے کہ پیشاب کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی قطرہ رہ گیا ہو تو وہ گر جائے، اور یہ جو استبراء ہے تو یہ آدمی کی عادت کے مطابق ہے، یعنی جیسے آدمی کی عادت ہوگی اسی حساب سے وہ استبراء کرے گا، یعنی پیشاب کے بعد چند قدم چلنا اور کھانسنا، یا جو ہے یہ کروٹ پر لیٹنا، یا اس کے علاوہ جیسے زمین پر پاؤں مارنا، یا اپنی شرمگاہ کو دبانا۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ آدمی کے لیے وضو کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ پیشاب کے قطروں کے بالکل ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر نجاست جو ہے یہ سبیل عین سے نکلے اور مخرج سے تجاوز نہ کرے تو اس وقت استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر وہ نجاست مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے اور درہم کی مقدار ہو تو اس وقت اس نجاست کو پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اگر وہ نجاست جو ہے یہ جسم والی نہ ہو تو اس صورت میں درہم کی مقدار کا اندازہ پیمائش سے ہوگا۔ اگر وہ نجاست جسم والی ہو تو اس صورت میں درہم کی مقدار کا اندازہ وزن سے ہوگا، اور وہ نجاست کہ جو مخرج سے تجاوز کر گئی ہے اور وہ درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا فرض ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جنبی غسل کرے یا حیض والی غسل کرے یا نفاس والی عورت غسل کرے تو جو مخرج میں جو نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دھونا فرض ہے، اگرچہ جو نجاست مخرج میں ہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور پیچھے تھا کہ استنجا کرنا سنت ہے اس نجاست سے کہ جس نے مخرج سے تجاوز نہ کیا ہو، اس نجاست سے استنجا کرنا سنت ہے، ایسے پتھر کے ساتھ جو صاف کرنے والا ہو یا پتھر کی مثل جو چیز ہے اس سے، اور جو خردری چیز ہے یا چکناٹ والی چیز ہے تو اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پانی کے ساتھ دھونا نجاست کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن افضل ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے، پانی کو بھی اور پتھر کو بھی، لیکن پہلے جو ہے یہ پتھر کے ساتھ اس نجاست کو صاف کرے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اس نجاست کو دھوئے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ صرف پانی کے ساتھ دھو لے یا صرف پتھر کے ساتھ صاف کر لے۔ اور پتھروں میں جو تعداد ہے تو یہ تعداد جو ہے یہ مستحب ہے اور یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ جو سنت ہے تو یہ صرف محل نجاست کو صاف کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک پتھر سے صفائی حاصل ہو جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔
اور اگر 3 پتروں سے بھی صفائی حاصل نہ ہو تو سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن 3 پتروں سے کم میں صفائی حاصل ہو جائے تو 3 کی گنتی پوری کر لینا مستحب ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔